بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں 16 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ. غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانی. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبہ سے مالا مال کرتا رہے گا. جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکی بعد دیگرے ساتوں نے آپ کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان کر دیا. عبداللہ بن قمیہ نے جب تلوار کا وار کیا تو عمارہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور اس کے وار کو اپنے کندھوں پر روک لیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا. دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا. غرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جان نثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہاتھ سے خوشبو نکلنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا. اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی، اس کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی. ایک فرض کے بارے میں، مزدور کو پوری مزدوری دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا. ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اسے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی. خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے. ایک سنت کے بارے میں، بد اخلاقی سے بچنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 2. دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے. ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا. پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا، نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. سورہ دخان آیت نمبر 25 سے 29 تک. آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ دن مسلمانوں کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا. طب نبوی سے علاج، کدو سے علاج. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے. اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی. بخاری شریف. اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں. اگر بیہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے. گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو. ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 3657.